قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں بنیادی طور پر پہلے تو جو غصہ ہے اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کو قابو کرنا، اس کو کنٹرول کرنے کی جو فضیلت ہے، پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے جس موضوع پر آج لب کشائی کا موقع دیا وہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بزرگوں سے بھی ہے، جوانوں سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، گھر سے بھی، باہر سے، ہر جگہ سے اس کا تعلق موجود ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس پر ہم غور کریں، توجہ کریں، تو ہر کسی شخص کو اس پر تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ صفات رکھی گئی ہیں، جس طرح کیفیات ہیں، پیار ہے، محبت ہے اور حسن ہے، دیگر چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے غصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ودیعت فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصہ یہ انسان کو آ ہی نہیں سکتا، لازمی طور پر آئے گا، لازم طور پر غصہ آئے گا، لیکن اب یہ ہے کہ اس غصے کا نفاذ کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی چاہیے کہ بندہ اپنی تربیت کرتا رہے کہ کہاں اس غصے کا نفاذ کرنا ہے، کہاں غصے کا نفاذ نہیں کرنا۔ امین المومنین کا واقعہ دیکھیں نا، کیا بات ہے۔ جی جی۔ تو اسی چیز کو اگر ہم مزید آگے بڑھائیں تو ہمیں اس بات کا بھی ادراک یقیناً ہونا چاہیے کہ غصے میں افراط و تفریط سے بھی ہمیں بچنا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ بندہ کہے بھئی میں تو غصہ کرتا ہی نہیں ہوں، یہ بھی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ اور نہ یہ کہ ہمیشہ ناک منہ پھلا کے رکھے اور بندہ اپنے آپ کو پریشان رکھے کہ میں تو ہر وقت غصے کے اندر رہتا ہوں، کہ بندہ کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ تو اعتدال کی کیفیت ہر چیز میں، اور اسی طریقے سے یہاں بھی بیان فرمایا گیا۔ اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے والکاظمین الغیظ، یہ آیت نمبر 134 سے سورہ آل عمران کی، اس سے قبل اگر آپ دیکھیے تو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، چار باتیں بیان فرمائی گئی ہیں ایمان والوں کے لیے، جہاں پچھلی آیات میں آیت نمبر 130 سے لے کر اور آیت نمبر 136 تک تقریباً جو ایمان والوں کو چند نصیحتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اسے قرآن پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایمان والے وہ ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے، یہ نہیں کہ فقط خوشحالی میں خرچ کیا اور اگر کچھ ہاتھ میں تنگی ہوئی تو صدقہ دینا چھوڑ دیا، تو انفاق فی سبیل اللہ ان کی عادت رہی نیک لوگوں کی۔ پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، یہ جو ایمان والے ہیں ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہیں۔ غصہ آئے گا، یہ نہیں کہ غصے والے نہیں ہیں، بلکہ غصہ آنے کے بعد اس کے نفاذ پر قابو کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نفاذ کس طریقے سے ہوگا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے کی وجہ سے۔ تیسری بات، پہلی الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے والے، دوسرا فرمایا کہ غصے کو قابو رکھنے والے، تیسرا والعافین عن الناس فرمایا، اور چوتھا ہے واللہ یحب المحسنین، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو یہاں احادیث مبارکہ آپ نے بھی بیان فرمائی اور اس کی تفسیر میں لکھا گیا، لیکن قرآن اور اہل بیت کا جو مضبوط تعلق ہے، میں اس سوال سے مختصراً دو باتیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی لونڈی آپ کو وضو کروا رہی ہے، پانی گر جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، تو آپ کے چہرے پہ جب جلال کے آثار ہیں تو اس خادمہ نے سامنے سے کیا عرض کیا، والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، تو آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا، کہا والعافین عن الناس، کہا کہ اس نے جب آیت پڑھی والعافین عن الناس تو کہا کہ میں نے معاف بھی کر دیا، اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، فرمایا کہ جہاں میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی کا وہ واقعہ جو قرآن اور اہل بیت کے تعلق کو جوڑتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی جنگ میں ہے اور اس سے قبل کہ آپ دشمن کے سر کو اتار دے، اس نے نفرت سے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، سامنے سے کیا بات آئی، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں؟ کہا کہ میں اپنے نفس کا شیر نہیں، میں اپنے رب کا شیر ہوں، شیر خدا۔